بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، عن أبي قراط رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوماً، فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال: من سره أن يحب الله ورسوله، أو قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام، مدرسے کے ذمہ داران، خاص طور پر رفیق محترم مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم، جمعیت علماء حیلہ کندی اور جمعیت علماء کریم گنج کے ذمہ داران، اس مدرسے کے جلسے میں موجود محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آج پہلی مرتبہ اس مدرسے کے جلسے میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حاضری ہوئی، جس وقت مولانا فراز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد پھر قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضری ہوئی تھی۔ جب آئے مدرسے میں الحمدللہ سکون، اطمینان، نورانیت اور علمی ماحول اور مشغلہ دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مدرسے کو تا قیامت قائم رکھے، اس کے فیض کو جاری فرمائے، عام فرمائے۔ ابھی تک جہاں جہاں ہمارے پروگرام ہوئے، میرے برابر میں جمعیت علماء کریم گنج کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا قاری حافظ حسین صاحب دامت برکاتہم، جو مدرسے میں اپنے یہاں ترمذی شریف کا درس بھی دیتے ہیں اور جمعیت علماء کے ایک فعال رکن ہیں۔ پہلے بیان حافظ صاحب کا ہوتا تھا، اس کے بعد میرا، لیکن یہاں ترتیب بدل گئی۔ میرے بعد حافظ صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور
جماعت کے اوپر حافظ صاحب آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں گے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات سننے کے بعد بھاگ مت جانا، بیٹھے رہنا تاکہ آگے کی بات سن سکو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ایک صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن، وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو پورا کروں گا۔ وہ واقعہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے وضو کا پانی جو جسم سے لگ کر نیچے گر رہا تھا، صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھ پر لیتے تھے اور اپنے چہرے اور اپنے جسم کے اوپر مل رہے تھے اس پانی کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کے اس عمل کو دیکھا کہ جو پانی نبی کے جسم اطہر سے لگ کر نیچے گرنا چاہتا ہے، صحابہ اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں اور اس کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا ما یحملکم علی ذلک، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے، تمام صحابہ نے فرمایا حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی دنیا مقصود نہیں ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اور صحابہ اپنے کہنے میں سچے تھے، صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھلایا اس بات کو کہ وہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت رکھتے ہیں۔ اپنی جان کی بازی لگانے کی باری آئی تو صحابی نے جان کی بازی لگائی، مال و دولت قربان کرنے کا وقت آیا تو مال و دولت قربان کیا، اولاد قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، گھر اور باڑی چھوڑنے کی ضرورت ہوئی تو ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر پہلے حبشہ چلے گئے اور حبشہ سے پھر مدینہ منورہ آ گئے، زمین چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، مکان چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے مال و دولت کو ختم کیا۔ نبی نے اگر حکم دے دیا، نبی کے حکم کے آگے صحابہ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، جو نبی نے مانگا وہ صحابہ نے نبی کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اعلان فرما دیا صحابہ سے کہ جاؤ چندہ لے کر آؤ۔ تبوک کے موقع پر صحابہ گئے اپنے گھروں کو اور چندہ لے کر آئے۔ کتنا چندہ؟ عثمان غنی بھی گئے، عمر فاروق بھی گئے، ابو بکر صدیق بھی گئے۔ عثمان نے اتنا مال و دولت لا کے دیا، اتنا مال و دولت لا کے دیا کہ اللہ کا نبی خوشی میں فرما دیا کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی بھی خیر کا کام نہ کرے تو بھی عثمان کے لیے جنت واجب ہے۔ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ نے حکم فرمایا لانے کے لیے۔ جو کچھ مال و دولت تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والے کے لیے چھوڑ کے آ گیا، ایک آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی جو کچھ تھا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا نبی چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟
جو کچھ تھا ابو بکر کے پاس سب کو جمع کیا اور لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ جانثاری تھی صحابہ کی، اللہ کے نبی کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اسی موقع پر دیکھا کہ ایک عورت دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں بچہ ہے چھوٹا سا۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ محمد کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے حکم دیا ہے چندے کے لیے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک غریب بیوہ عورت ہوں، فقیر ہوں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ گھر کے اندر کوئی سامان ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ نے حکم دیا ہے کہ 2 چندہ۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بچہ ہے چھوٹا سا، یہ میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کو لے جائیے اپنے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عورت، کیسی بات کرتی ہو؟ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، یہ کرے گا کیا جنگ میں جا کر؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے حکم دیا ہے، آپ اس بچے کو لے جائیں اپنے ساتھ، آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، آپ اس کو اپنی ڈھال بنائیں، جو تیر اور تلوار آپ کی طرف آئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ میرے بچے کو سامنے کر دیجئے، یہ ختم ہو جائے، یہ قربان ہو جائے، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی، مجھ کو یہ گوارا ہے، لیکن آپ کو کوئی زخم آئے، اے اللہ کے نبی، مجھ کو یہ گوارا نہیں ہے کسی طریقے سے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور جب دیکھا کہ پانی گر رہا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ حب اللہ و رسولہ، کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ سچے تھے صحابہ کہنے کے اندر، لیکن دیکھو، سوچو، سمجھو کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صحابہ کے اس جواب کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ نبی جانتے ہیں کہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، دین اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے، لوگ کہتے رہیں گے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ قیامت تک لوگ آئیں گے، دعویٰ کریں گے۔ نبی نے ایک پیمانہ بتلا دیا، دیکھو اگر زندگی دنیا کے اندر اس طریقے پر گزر رہی ہے تو سمجھنا کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر زندگی ایسی نہیں گزر رہی ہے، لاکھ کہتا رہے، صبح و شام تسبیح پڑھتا رہے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کی، لیکن اگر زندگی ان 3 چیزوں سے خالی ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے وہ شخص۔ کون سی 3 چیزیں فرمائیں؟ سب سے پہلے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا نبی اس بندے سے محبت کرے، تو دیکھو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ جب بولے سچ بولے، اگر سچ بولتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ بول کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، دغا نہیں دیتا،
جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرتا، بزنس جھوٹ بول کر نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ معاملات جھوٹ بول کر نہیں کرتا۔ اگر سچ بولتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو وہ شخص اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو جھوٹ بول دے، 10 روپیے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، 100 روپیے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے چھوٹے سے کام کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، ماں سے جھوٹ بولتا ہے بیوی کے لیے، بیوی سے جھوٹ بولتا ہے دوسرے کاموں کی وجہ سے۔ جو جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اب دیکھو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ صبح سے شام کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ اور یہ کوئی قید نہیں ہے کہ تم صرف مسلمان کے ساتھ بات کر رہے ہو تو سچی بات کرو، اور غیر مسلم کے ساتھ بات کر رہے ہو تو جھوٹ بول دو۔ نہیں، تم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، تم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تم ہندو اور مسلمان جس کے ساتھ بات کر رہے ہو سچی بات کرو۔ ہندو مسلمان جس کے ساتھ تجارت کر رہے ہو سچ بول کر تجارت کرو، سچ بول کر اپنی بزنس کرو، سچ بول کر اپنا مال بیچو۔ جھوٹ بول کر بیچتے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو میرے بھائی۔ تو پہلا جو آدمی جھوٹ بول دیتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اور جو سچ بولتا ہے، سچ بول کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول دے اور جھوٹی گواہی دے دے۔ یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ اور مسلمان تو جھوٹ ایسے بولتا ہے جیسے جھوٹ بولنا کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، ایمان والو، آج تم نے ایمان کا تماشا بنا دیا ساری دنیا کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس بات کو کہ آج ایک غیر مسلم کی زبان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنا مشن بنا لیا ہے جیسے کہ جھوٹ بولنا ہے، وعدہ کرنا ہے تو وعدہ خلافی کرنا ہے، بات کرنی ہے تو جھوٹی بات کرنی ہے۔ سچ تو ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان کا دین اور دھرم اس کو سچ بولنا سکھلاتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس وقت اسلام دنیا کے اندر آیا، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، سکھلایا دین، بتلایا دین صحابہ کو۔ جعفر طیار جس وقت مکے سے ہجرت کر کے گئے حبشہ کے ہاں، اور حبشہ کے دربار میں جا کر مکے والے گئے پیچھے سے کہ یہ ہمارے بھگوڑے آئے ہیں، ان کو ہمیں واپس کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے ان کی بات سنی جائے گی۔ جمع کیا سب کو، جعفر طیار کھڑے ہوئے، کیوں آئے ہو چھوڑ کر اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو؟ فرمایا کہ ہمارے درمیان ایک نبی اللہ نے بھیجا، ہم نے اس نبی پر ایمان لائے۔ وہ نبی تم کو کیا تعلیم دیتا ہے؟
جعفر فرماتے ہیں سب سے پہلی تعلیم امرنا بصدق الحدیث، کہ ہمارا نبی ہم کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بالکل بنیاد اسلام کی، ابتدا اسلام کی، ابھی اسلام شروع ہوا ہے، ابھی اللہ کا نبی آیا ہے، ابھی وہ دن چل رہے ہیں جس دن میں روز قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، نظر بند کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کھانے کا محتاج کیا جا رہا ہے۔ وہاں کون سی تعلیم ان کو مل رہی ہے؟ امرنا بصدق الحدیث، کہ میرا نبی ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم سچ بولو۔ اور مسلمانوں تم کیا بول رہے ہو؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اگر جھوٹ بول کر گزار رہے ہو تو جھوٹ بولنا بند کر دو۔ ارے بھائی جھوٹ بول کے کیا حاصل ہوگا؟ 1000 روپیہ، 2000، 5000، 10,000، اس سے زیادہ کا نفع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سچ بولو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ملے گی۔ کل قیامت کے دن جاؤ گے تو نبی دور سے دیکھ کر فرشتوں کو کہیں گے وہ بندہ ہے لاؤ میرے پاس، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے سچ بول کر اپنا نقصان اٹھایا تھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر سچ بولا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، یہ جو تم پانی لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، صرف اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام سچ بولنا ہوگا۔ پہلا کام، ارے یار ابھی تو کھانے میں بہت دیر ہے، بھوک لگنے لگی، زور سے بولو۔ سچ بولنا ہوگا۔ دوسرا کام وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جس کی امانت تمہارے پاس ہو اس کی امانت کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسی سستی محبت نہیں ہے کہ بیٹھ کر کہتے رہو کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور بھائی کا مال بھی کھا لو، بہن کا مال بھی کھا لو، رشتہ داروں کا مال بھی کھا لو، کسی کا روپیہ اور پیسہ ملا وہ بھی ہڑپ کر جاؤ، اور اس کے بعد دن اور رات تسبیح پڑھتے رہو، اللہ 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 کرتے رہو۔ میرے بھائی محبت نہیں ملنے والی۔ وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان کو امانتیں پہنچاؤ۔ کسی کی بھی امانت ہو، ہندو کی ہو کہ مسلمان کی ہو، اپنے دھرم والے کی ہو کہ غیر دھرم والے کی ہو، اپنے برادری کی ہو کہ غیر برادری والے کی ہو، اپنے رشتہ دار کی ہو کہ غیر رشتہ دار کی ہو، کسی کی امانت ہو، اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسلام صرف اس بات کو جانتا ہے کہ اگر آپ کے پاس امانت ہے، صرف روپیہ پیسہ نہیں، صرف زمین و جائیداد نہیں، بلکہ جو حق تمہارے اوپر کسی کا ہے، اگر تم حق کو ادا کرتے ہو تو امانت کو ادا کرنے والے ہو، اور اگر حق کو ادا نہیں کرتے تو امانت کو ادا کرنے والے نہیں ہو۔ پڑوسی کا حق ہے، برابر میں بیٹھنے والے کا حق ہے، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، اگر تم بیچ رہے ہو خریدنے والے کا حق ہے، خرید رہے ہو بیچنے والے کا حق ہے، اگر تم کسی جگہ نوکری کرتے ہو تمہارے مالک کا حق ہے، اگر تم مالک ہو تمہارے نوکروں کا حق ہے، تم مدرسے کے ذمہ دار ہو تمہارے اساتذہ کا حق ہے، تم پڑھاتے ہو تمہارے طلبہ کا حق ہے، تم طالب علم ہو تمہارے اساتذہ کا حق ہے تمہارے اوپر، تم اولاد ہو تمہارے ماں باپ کا حق ہے،
تم باپ ہو تمہاری اولاد کا حق ہے، اللہ نے ہر انسان پر دوسرے انسان کا حق رکھا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ پڑوسی جہاں رہتے ہو پڑوسی کا حق ہے تمہارے اوپر، بازار جاتے ہو کام کرنے کے لیے وہاں حق ہے، گھر رہتے ہو وہاں حق ہے، باپ ہے وہاں حق ہے، ماں ہے وہاں حق ہے، بیوی ہے وہاں حق ہے، بچے ہیں وہاں حق ہے۔ ہر جگہ اللہ نے تمہارے اوپر حق رکھ دیا ہے۔ حق کو ادا کرتے ہو تو امانت کو ادا کرنے والے ہو، اور حق ادا نہیں کرتے تو امانت کو ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی ہو، ہندو مسلمان کچھ نہیں، روپیہ جس کا ہو دو، وعدہ جس سے کیا پورا کرو، پیسہ جس کا لیا ادا کرو، قرض جس کا اٹھایا وقت پر واپس کرو۔ جھوٹ بولتے ہو غیر مسلم سے سزا تم کو ملے گی، غلط کام کر کے کسی غیر کو دھوکہ دیتے ہو سزا تم کو ملے گی۔ اللہ اور اللہ کے نبی کیا ہندو اور مسلمان کوئی چیز نہیں۔ حدیث کے اندر فرما دیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام کی تمام مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ نے تم کو ہدایت دے دی کہ تم کیا ہو گئے؟ ایمان والے ہو گئے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ لیکن کیا سمجھتے ہو کہ غیر مسلم اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ سورج کی روشنی تم کو ملتی ہے، کیا ان کو نہیں ملتی ہے؟ ان کو بھی ملتی ہے۔ پانی جب برستا ہے تمہارے کھیت میں برستا ہے، کیا اس کے کھیت میں نہیں برستا غیر مسلم کے؟ اس کے ہاں بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جب تم ہل چلاتے ہو اپنے کھیت میں تو کھیت سے چاول نکلتا ہے، تمہارے کھیت میں نکلتا ہے، کیا غیر مسلم کے کھیت میں نہیں نکلتا؟ اس کے یہاں بھی نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کا بندہ۔ اگر تم ظلم کرو گے، تکلیف دو گے، پریشان کرو گے، جھوٹ بول کر معاملہ کرو گے، کسی غیر مسلم کے ساتھ کرو گے، کسی کافر کے ساتھ کرو گے، کسی ہندو کے ساتھ کرو گے، تو یاد رکھو کہ تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو میرے بھائی۔ ہر کسی کے ساتھ تم کو معاملہ کرنا ہوگا، اچھا معاملہ کرنا ہوگا۔ ایک جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ ہو گیا، اب اللہ کا نبی حکم دیتا ہے کہ دیکھو عثمان کے پاس چابی ہے، جاؤ اس سے لے کر آؤ۔ عثمان ابھی تک ایمان نہیں لائے، عثمان غنی نہیں ہے، یہ عثمان ابن العاص ہیں، ایمان نہیں لائے۔ صحابہ گئے، عثمان سے چابی چھینی، لا کر اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر گئے، خانہ کعبہ کو دھویا دھلایا، واپس باہر آ گئے۔ ہر آدمی موجود، دسیوں ہزار صحابہ کی جماعت موجود، ہر آدمی تمنا کرتا ہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضی ہو، عبداللہ ابن مسعود ہو، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آج خانہ کعبہ کی چابی مجھ کو مل جائے، تاکہ رہتی دنیا تک بات ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کی چابی فلاں صحابی کو دیے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا فرشتہ اس آیت کو لے کر آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، تم کو یأمرکم، صرف نبی کا مسئلہ تھا، چابی تو آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن صرف نبی کو نہیں، تمام کو، جتنے وہاں موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں، ان تؤدوا الامانات، مسئلہ صرف ایک چابی کا تھا، لیکن قرآن صیغہ استعمال کر رہا ہے جمع کا،
جو بھی تمہارے پاس امانتیں ہوں، جس کی بھی امانت ہو، الی اہلیہا، وہ تم اس کو پہنچاؤ، تم کسی کی امانت لے کر بیٹھ نہیں سکتے ہو۔ کیا پیغام دینا ہے نبی کو؟ پیغام یہ ہے کہ یہ جو چابی خانہ کعبہ کی آپ نے لی ہے عثمان بن العاص سے، جو ابھی ایمان نہیں لائے، عثمان سے یہ چابی لے کر ابو بکر کو نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت جو ہے یہ عثمان سے لی ہے۔ اگرچہ عثمان کافر ہیں، اگرچہ عثمان مشرک ہیں، اگرچہ عثمان اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے، اگرچہ عثمان نبی کو، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، لیکن اللہ کا فرشتہ آ گیا کہ چابی عثمان سے لیے، اگرچہ کافر ہیں لیکن عثمان ہی کو واپس دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے عثمان بن العاص کو بلایا اور چابی دی اور فرمایا دیکھو قیامت تک اب یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، تم میرے دھرم میں آؤ کہ نہ آؤ اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ ہے آپ کا مذہب، یہ ہے آپ کا دین، یہ ہے آپ کے نبی کا پیغام، یہ ہے آپ کے نبی کا کردار، وہ دین و اسلام جس دین و اسلام کو دیکھ کر دنیا کے اندر یہ دین پھیلا ہے۔ کیا سمجھتے ہو ایسے ہی پھیل گیا؟ کیسے دنیا کے اندر دین پھیلا ہے؟ مسلمانوں کی چیزوں کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر، زبان کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر۔ آج تو کوئی مسلمان کو دیکھے تو دور بھاگ جاتا ہے، یہ تو جھوٹا آدمی ہے ایک نمبر کا، اس کے ساتھ کون معاملہ کر لے گا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، دادا رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، اور جیل کے اندر ایک غیر مسلم پنڈت رہتا تھا آپ کے ساتھ، وہ بھی قید تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی میں جو خوبیاں ہیں وہ ان کی ذاتی خوبیاں ہیں، اسلام کی خوبیاں نہیں ہیں۔ وہ اگر تم مولانا حسین احمد مدنی جیسا کردار والا، اخلاق والا، مولانا مدنی جیسے سچا انسان پوری دنیا میں کوئی دوسرا مجھ کو دکھلا دو تو میں دین کے اندر دھرم میں داخل ہو جاؤں گا تمہارے۔ کیونکہ مسلمان کی تو ایسا لگتا ہے جیسے دین دھرم کچھ رہ نہیں گیا، بس دنیا ہے، حلال ملے تو دنیا، حرام ملے تو دنیا، مار کر ملے تو دنیا، گالی دے کر ملے تو دنیا، کسی کو نقصان پہنچا کر ملے تو دنیا، جیسے بھی ملے بس دنیا ملنی چاہیے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے یا اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کوئی زندگی نہیں ہے، میرے بھائیو یہ تو جانور کی زندگی ہے، کبھی یہاں کھا لیا، کبھی وہاں کھا لیا، کبھی وہاں کھا لیا، کبھی وہاں کھا لیا، یہ انسان کی زندگی، اور خاص طور پر مسلمان کی، ایمان والے کی یہ زندگی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو امانت کو ادا کرو۔ کس کی امانت؟ مسلمان کی نہیں، جس کی بھی امانت ہو، ہندو کی ہو تو ادا کرو، مسلمان کی ہو تو ادا کرو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ڈی ووٹر لسٹ کے سلسلے میں آسام کے اندر آیا، اور ان آسام کے لوگوں میں خاص طور پر مہیلاؤں کے لیے آیا، اس لیے کہ مہیلا شادی کر کے دوسرے گاؤں چلی گئی، اب وہاں پر نہ کاغذ ہے، نہ پتر ہے، نہ کوئی چیز ہے، شادی کا رجسٹریشن بھی نہیں ہے۔ کیوں آیا مسئلہ؟ اس لیے آیا کیونکہ باپ نے اپنی جائیداد میں اپنی بیٹی کو وارث نہیں بنایا۔ کیوں آیا مسئلہ؟ اس لیے کہ بھائیوں نے جب باپ مرا جائیداد آپس میں تقسیم کر لی، بہن کو حصہ نہیں دیا۔ اگر تم بہن کو حصہ دیتے، اگر باپ اپنی جائیداد میں بیٹی کا حق لکھ کر جاتا، کاغذ میں اس کا نام ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈی ووٹر لسٹ کے اندر نہیں ڈال سکتی تھی۔
کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ آپ نے مذہب اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہے، اس لیے یہ مصیبت آئی ہے۔ میرے بھائیوں، امانت کو ادا کرو، اللہ اور اللہ کے نبی کے محبوب بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ صرف پانی مل لینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام سچ بولنا ہوگا، دوسرا کام امانت کو ادا کرنا ہوگا، اور تیسرا کام فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بھلا معاملہ کرو۔ اگر پڑوسی کے ساتھ بھلا معاملہ کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو، اور اگر پڑوسی کے ساتھ بھلا معاملہ نہیں کرتے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں۔ تمہارے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تمہارے گھر میں کھانا بنتا ہے، اچھا کھانا کھاتے ہو، لوکل مرغی بھی کھاتے ہو، گرو کا ماس بھی کھاتے ہو، مچھی بھی کھاتے ہو، اور بھی جو اللہ نے دیا ہے تم کھاتے ہو، اور تمہارے برابر میں پڑوسی ہے غیر مسلم، ہندو ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے، اس کے بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ کا نبی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم مسلمان مؤمن نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ پڑوسی تکلیف میں ہو تمہارے، اللہ کا نبی 3 مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ کون پڑوسی؟ ایمان والا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ہندو ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو، بھنگی ہو، نالی صاف کرنے والا ہو، کوڑا اٹھانے والا، کوئی ہو، اسلام کو اس سے کوئی مطلب، کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کی ذمہ داری کو ادا کرو، اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ عید بقرعید میں کپڑا اپنے بچوں کا بناؤ، اور تمہارے پڑوسی کے بچے پرانے کپڑے کے اندر زندگی گزاریں، یاد رکھنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو میرے بھائی، تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو میرے بھائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کو اللہ نے دولت دی ہے، پڑوسی کا حق ہے، اذا استقرضت اقرضته، وہ تجھ سے قرض مانگتا ہے، اس کو قرض دے۔ فرماتے ہیں اگر تیرے پاس دولت ہے اور تو اپنا مکان بنانا چاہتا ہے، لا ترفع جدار فوق جداری، کیا فرمایا کہ اتنی اونچی دیوار مت بنانا کہ تیرا پڑوسی جو کمزور ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، اس کے گھر کے اندر اندھیرا ہو جائے، روشنی نہ جائے، پانی نہ جائے، اور تو اس طریقے سے اپنی حویلی بنا لے کہ تیرا پڑوسی تکلیف میں ہو۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ حق ہے تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا، تم حق ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ملے گی، اللہ اور اللہ کے نبی تم سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اگر حق ادا نہیں کرو گے تو پھر کہتے رہو صبح سے شام تک، رات و دن کہتے رہو کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، جھوٹ بولنے والے ہو، سچے نہیں ہو، اس لیے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، جو بات بھی کہی گئی ہے وہ ہندو اور مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سچ بولو، سب کے ساتھ بولو، امانت ادا کرو، سب کی امانت ادا کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے،
اور یہی میرے بھائی جمعیت علماء کی تعلیم ہے، جمعیت علماء کا سبق ہے کہ جہاں رہو، جس جگہ رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ ہندو اور مسلمان مت دیکھنا، دیش کے اندر رہنے والا ہر آدمی تمہارا بھائی ہے، دیش واسی جو بھی ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ ابھی دیکھو الیکشن آنے والے ہیں تمہارے یہاں، میں بات نہیں کرتا الیکشن پر کہیں، کیونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، جمعیت علماء ہند مذہبی جماعت ہے، جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آئیں گے آپ سے ووٹ مانگیں گے، جھوٹ سچ کریں گے، یہ کہیں گے وہ کہیں گے، ایسا کر کے دیں گے ویسا کر کے دیں گے، 5 سال پہلے بھی وعدے کیے ہوں گے اور وہ سارے وعدے ہوا میں اڑ گئے ہوں گے، پھر ابھی آ جائیں گے پوٹلی لے کر جھوٹ کی آپ کے پاس، پھر آپ کو بہلا پھسلا کر پھر آپ سے ووٹ لے لیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں میرے بھائی، ہم تو صرف آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن جیتنے کے لیے سیاسی پارٹیاں کوئی بھی ہو، چاہے بی جے پی ہو، کانگریس ہو، یو ڈی ایف، کوئی بھی ہو، لا علتا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، سیاسی پارٹیاں نفرت کا کھیل کھیلتی ہیں، ہندو اور مسلمان کو بانٹنے کی بات کرتی ہیں، لڑائی لگاتی ہیں، دنگا لگاتی ہیں، فساد کراتی ہیں، اور فساد کرانے کے بعد لوگوں کو مروا کر تباہ کر کے، املاک کو تباہ کر کے، پھر الیکشن میں اپنے ووٹ کو حاصل کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تم سمجھدار ہو، نفرت کو مت بیچ میں آنے دینا، ہندو اور مسلمان کچھ نہیں ہے، اگر کوئی تم سے اسلام کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، دھرم کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، میرے بھائی وہ کہتا ہے تم سے کہ تم مسلمان ہو اس لیے تم ہمارے پاس آؤ، ہندوؤں کو چھوڑ دو، تو یاد رکھنا وہ تمہارے لیے قاتل ہے، وہ تمہارے لیے زہر ہے۔ اور ہندوؤں کے لیے بھی یہی ہے، اگر کوئی آتا ہے آپ کے پاس دھرم کے نام پر راجنیتی کرتا ہے، چاہے مسلمان راجنیتی کرے دھرم کے نام پر، چاہے ہندو راجنیتی کرے دھرم کے نام پر، نقصان کس کا ہونا ہے؟ دھرم کا تو نقصان ہونے والا نہیں ہے، جو لوگ ہیں بیچارے وہی کٹتے ہیں، وہی مرتے ہیں، وہی پستے ہیں، انہی کی جائیدادیں تباہ ہوتی ہیں، انہی کے گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے، انہی کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ نفرت کو مت پلنے دینا، پیار و محبت کے ساتھ معاملہ کرو، ہندو اور مسلمان کی ایکتا کے ساتھ معاملہ کرو۔ اگر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، جاؤ اس کے گھر پر جاؤ، بیٹھ جاؤ کہ بھئی ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، کیوں تم ہم سے نفرت کرتے ہو؟ تم بھی ہندوستانی ہو، ہم بھی ہندوستانی ہیں، نہ تمہارا دھرم تم کو نفرت کی تعلیم دیتا ہے، نہ ہمارا دھرم ہم کو نفرت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان سیاسی لوگوں کی بات میں آ کر اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا ہے۔ پیار و محبت کی بات کرو، پیار و محبت ایکتا کے ساتھ آگے بڑھو۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہر جگہ کے اوپر فرماتے ہیں کہ اگر کہیں نفرت کی راجنیتی ہو رہی ہے اور تم بھی نفرت کرو گے تو نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایک طرف سے کوئی نفرت کرتا ہے تو تم پیار کی بات کرو، تم محبت کی بات کرو، تم ایکتا کی بات کرو، تم ہندو اور مسلمان کے درمیان میں جوڑ کی بات کرو، توڑ کی بات مت کرو۔ یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے، یہی جمعیت علماء پورے دیش میں، پورے ملک کے اندر کر رہا ہے۔ سیاسی لوگ کرتے رہیں اپنا کام،
ہندو مسلمان کرتے رہیں، لیکن جمعیت علماء کی آواز ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کو اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کس مشن میں؟ جو نفرت کا مشن ہے ان کا، جو توڑنے کا مشن ہے ان کا، جو بانٹنے کا مشن ہے ان کا، جو ہندو اور مسلمان کر کے الیکشن لڑنے کا مشن ہے ان کا، جو ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کو پیدا کرنے کا مشن ہے ان کا۔ جمعیت علماء ان کو اس مشن کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ جب تک جمعیت میں طاقت ہے، جب تک جمعیت کی آواز ہے، جمعیت یہی آواز لگاتی رہے گی، جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ایکتا کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے جوڑ کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے، اور میرے بھائیوں یہی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ یاد کیجئے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بھئی دیر تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے سامان لے کر شہر سے باہر جانے کے لیے۔ اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹے مکہ شہر کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، میں نے سنا ہے جو اس جادوگر کو دیکھ لیتا ہے اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے بیٹے میری عمر ہو گئی 70-80 سال، بتوں کی پوجا کرتے کرتے میں مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ اس جادوگر کا سامنا نہ ہو، میں اپنے بتوں کی عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ میرا سامان ہے بیٹے، یہ اٹھا کر میرے سر کے اوپر رکھ دو۔ اللہ کا نبی اس سامان کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بوڑھیا تو بہت کمزور ہے، سامان بھاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اماں سامان بھاری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ سامان میں جہاں آپ کو جانا ہے وہاں چھوڑ کر آ جاؤں۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، چل میں تجھ کو مزدوری دے دوں گی۔ وہ بڑھیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی مزدور انسان ہے جو مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہوا۔ اللہ کا نبی جا رہے ہیں اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پر رکھ کر، راستے میں پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، شہر چھوڑ کر جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ جادوگر آیا ہوا ہے، جو اس جادوگر کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بتوں کی عبادت کرتے کرتے 70-80 سال گزار دیے، اب میں اس جادوگر کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ کہیں اس کے دین میں داخل ہو جاؤں تو میرا مذہب مجھ سے ختم ہو جائے۔ اور جا رہے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے سامان اتار کر رکھ دیا۔ بڑھیا نے پوچھا کہ اے لڑکے، اے نوجوان، تیری اجرت کیا ہے، کتنا پیسہ لے گا، کیا مزدوری لے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لوں گا، یہ تو میرا کام ہے، تم بوڑھی ہو، تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، میرا کام ہے کہ میں کمزوروں کی مدد کروں۔ اچھا بیٹا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ دیکھو مکے میں اگر جاؤ گے تو اس جادوگر کے پاس مت جانا، بلکہ تم اپنا نام بتاؤ۔ میں ان لوگوں سے کہوں گی کہ مکے میں ایک بھلا انسان رہتا ہے جس کا نام فلاں ہے، جو فلاں جگہ پر رہتا ہے، تم اگر مکے میں کوئی کام ہو تو اس بھلے انسان سے جا کر مل لینا۔ اے نوجوان یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اماں میں ہی وہ محمد ہوں جس محمد سے بچ کر تو اپنا شہر چھوڑ کر یہاں تک آئی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے نوجوان اگر تو ہی محمد ہے تو لا اپنا ہاتھ پھیلا، اگر میں تیرے دین میں داخل نہ ہوئی آج تو میرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ ایسی محبت، ایسی
میں تجھ کو راستے بھر برا بھلا کہتی رہی اور تو میرا سامان لے کر میری جگہ کے اوپر پہنچا رہا ہے، تیرے سے بھلا دھرم اور دین کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس بڑھیا کو کلمہ پڑھایا اور آپ کا جتنا رنج تھا، غم تھا، آپ اپنے سارے رنج و غم بھول گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑھیا ایمان لے کر آ گئی۔ یہ کردار ہے کس کا؟ یہ آپ کے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ، جو آپ کو برا کہتے ہیں ان کے ساتھ، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ سیاسی لوگ تو نفرت کرتے رہیں گے، لیکن ہم کو اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ کوئی ہندو مسلم نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، سب کا حق ہے، سب کا حق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچنا کہ بھئی کافر تو کر نہیں رہا، ارے اللہ کے بندو، اس کے پاس تھوڑی قرآن ہے، ارے اس کے پاس تھوڑی تمہارے نبی کا دین ہے، وہ تھوڑی جانتا ہے کہ محمد کیا فرما کے گئے ہیں، تم جانتے ہو۔ تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، تم اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، تم انسانوں کا، جانوروں کا حق ادا کرو۔ تم کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ تم کو بتلایا گیا، تمہارے نبی نے بتلایا، تمہارے قرآن نے بتلایا، رسول اللہ کی حدیث نے بتلایا، صحابہ کے کردار نے بتلایا، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی زندگی کے اندر بتلا کر گئے۔ جس وقت حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں جا کر بیٹھے تھے، ایک فرد واحد بھی ان کا نام لینے والا نہیں تھا۔ بادشاہ دشمن تھا، کھانا پانی سب بند کر دیا گیا تھا، لیکن خواجہ اجمیری نے جب دین پھیلایا ہے، تعلیم دی ہے اسلام کی، اسلام دکھلایا اپنی زندگی کے اندر، جب جنازہ اٹھائے تو لاکھوں لاکھ مسلمان ہو کر، وہی لوگ جو دشمن تھے مسلمان ہو کر خواجہ اجمیری کے جنازے کے اندر شامل۔ میرے بھائی، اسلام کو اپنے دل کے اندر صرف نہیں، اپنے کردار سے لوگوں تک پھیلاؤ، اپنے زبان سے پھیلاؤ، اپنی زندگی کو بتلاؤ کہ دین کیا۔ آج تو مسلمان بہت آسانی سے جھوٹ بولتا اور ایک طرف کو نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی، کیسے تمہارے دین کی صحیح تبلیغ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے نوازے، اور یہاں پر ہم اور آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، بھئی یہ مدرسے تو چندے ہی سے چلتے ہیں، کوئی سرکاری امداد تو لیتے نہیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو مدرسہ ہے مولانا فراز الدین صاحب والا رحمت اللہ علیہ، اور جس کے سب ذمہ دار، ان لوگوں کو تو یو ڈی ایف والے بھی کچھ نہیں دیتے کہ ہمارے مخالف ہیں۔ اس لیے آپ حضرات، جو بھی آیا ہے جیب میں جو کچھ لے کر آیا ہے، آپ حضرات مدرسے کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں۔ جو دیں گے آپ، اللہ تعالی آپ کو اس کا بدلہ اس جہاں میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ایک دو گے بدلے کے اندر کم از کم 10 ملے گا، کم سے کم 10۔ نیت جیسی ہو 70 بھی دے سکتا ہے اللہ، 700 بھی دے سکتا ہے اللہ، اور آخر میں فرما دیا کہ جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے اللہ، کوئی لمٹ نہیں ہے، انلیمیٹڈ پلان ہے اللہ کا۔ دو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس میں ایک آدمی ہوگا رجل تصدق اخفاء، صدقہ کرنے والا انسان، جو صدقہ کرے گا اس کو اللہ کل عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔
قرآن میں فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس مال میں جس مال میں ہم نے تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو مدرسے کی امداد کرتے ہوئے جاؤ، مدرسے کے لیے صدقہ دیتے ہوئے جاؤ، زکوٰۃ دیتے ہوئے جاؤ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے وہ مدرسے کے اندر دو، زیادہ سے زیادہ چندہ دو، جتنا دو گے اللہ تعالیٰ تم کو بدلے کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔